اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال آپ صاحب کی توفیقات تائیدات میں اضافہ فرمائے۔ آج درس نمبر 12 ہے تجوید کے متعلق، اور موضوع ہے وقف۔ وقف کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ انسان اپنی بات کرنے میں اس چیز کا محتاج ہے کہ وہ اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے درمیان میں سانس لے، اپنی بات کو کاٹے اور خاموش ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کلام کو شروع کرے۔ بس اسی چیز کا نام ہے وقف۔ وقف کرنا، سٹاپ کرنا۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں جب انسان تلاوت کرتا ہے تو انسان کا سانس اتنا زیادہ کام نہیں کرتا، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو وقف کرنا چاہیے، یعنی رک جانا چاہیے، رک کر پھر دوبارہ کلام کی تلاوت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو وقف اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ انسان تلاوت کرتے کرتے اپنے سانس کو کاٹ دے، یعنی اپنے سانس کو کاٹنا، اس کو کہا جاتا ہے وقف۔ تو وقف کے بارے میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو قرآن مجید میں ایسی جگہ پر وقف کرے کہ جو وقف کے مناسب ہے، اور دوسرا اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وقف کس طرح کرنا چاہیے، یعنی طریقہ وقف کیا ہے۔ تو اس بارے میں چند ایک نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہیں۔ یعنی کلمات کے آخر میں وقف کرنا، پہلا جو وقف کا طریقہ ہے، پہلا طریقہ بغیر تبدیلی، بغیر تبدیلی کے وقف، یعنی وقف کرنا بغیر تبدیلی کے، تبدیلی نہ لانا۔ جس طرح کے لفظ ہے قم، قم، فانذر، فانذر، تو یہ را کے اوپر جو ہے جازم ہے، قوم کے اوپر جازم ہے، یا پھر وادخلی جنتی، وادخلی جنتی، تو اس پر وقف کرنا جنتی، تو جنتی پر وقف جنتی ہی ہوگا، اس میں تبدیل نہیں، ایسا نہیں کہ وادخلی جنت، نہیں، جنتی ہے تو جنتی ہی کرنا ہوگا۔ اسی طرح ولا تسرفو، کلوا واشربوا ولا تسرفو، تو لا تسرفو پر وقف اسی طرح کرنا ہوگا، فا پیش ہوا فو، یعنی ولا تسرف نہیں پڑھنا بلکہ ولا تسرفو، بغیر کسی تبدیلی کے یہاں پر وقف کیا گیا ہے۔ پہلا نمبر وقف کا بغیر تبدیلی کے وقف۔ دوسرا وقف جو ہے وہ ہے وقف اسکان۔ وقف اسکان، اس کا نام بھی یاد رکھیے گا، وقف اسکان، وقف اسکان یعنی سکون دینا۔ وقف اسکان وہ ہے کہ آخر جو کلمہ کے آخر میں جو حرکت ہے، اس حرکت کو ختم کر دینا، اس حرکت کو نہ پڑھنا، جو مثلا فتح ہے، کسرہ ہے، ضمہ ہے، مثلا فتح ہے، کسرہ ہے، ضمہ ہے، یعنی زبر، زیر اور پیش، یہ جو ہیں ان کو، یا تنوین ہے تو اس کو نہ پڑھنا۔ تنوین وہ بھی زیر والی تنوین یا پیش والی تنوین، دو پیش یا دو زیر والی۔ البتہ دو زبر والی تنوین جو ہے اس کا حکم علیحدہ ہے، وہ وقف اسکان میں نہیں آتا۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں کئی الفاظ ہیں، ہدی للمتقین، متقینہ، متقینہ ہے، اس نون کو اس کے اوپر جو فتح ہے، اس فتح کو نہیں پڑھنا ہے۔ اسی طرح جو ہے عاقبۃ الامور، عاقبۃ الامور، رے، امور ہے، عاقبۃ الامور، امور،
تو امور کی را کا کسرہ جو ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا. یہ یاد اس طرح کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لفظ کیا ہے؟ نستعینو ہے. اگر انسان یہاں پر وقف کرنا چاہتا ہے تو ایاک نستعین تھوڑا سا لمبا بھی کر لے گا، اور نون کا پیش جو ہے نستعین کی جو ضمہ ہے، نستعین نستعین نستعینو، یعنی اس کے ضمے کو نہیں پڑھا جائے گا. اسی طرح ایاک نعبد، اگر کوئی وقف کرنا چاہتا ہے نعبد پر، نعبدو پر وقف کرنا چاہتا ہے تو کیا پڑھے گا؟ ایاک نعبد، نعبد دال پر وقف کرنا چاہتا ہے تو. یا الحمد للہ رب العالمین، رب العالمین ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو اس کو وقف اسکان کہیں گے، جو آخر والی حرکت ہے اس کو ختم کر دیں گے. یا پھر حور عین ہے، حور حور عین، عرض کیا تھا کہ جو ضمے والی تنوین ضمہ ہے، تنوین کسرہ، وہاں پر وقف اسکان ہی ہوگا، یعنی حور عین. یہاں پر این کے اوپر دو پیش ہیں، عینن ہے، حور عین، لیکن ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ حور عین. یا پھر حظ عظیم، ذو حظ عظیم، تو یہاں پر ہم حظ کو کیا کریں گے؟ حظ عظیم، عظیمن کو حظ عظیمن، عظیمن. یہاں پر یہ عظیمن کی می جو ہے دو زیر ہیں، اس کو کیا کریں گے؟ ختم کر دیں گے. ذو حظ عظیم، یعنی تھوڑا سا لمبا بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اس تنوین کو ختم کر دیں گے، یعنی تنوین ضمہ، تنوین ضمہ، تنوین کسرہ، یعنی تنوین ضمہ اور تنوین کسرہ، اس کا حکم جو ہے وہ وقف اسکان ہے. اب ایک نقطہ جو ہے وہ ہے اس بارے میں کہ انسان پڑھ رہا ہے اس کو مشدد لفظ کو، حملہن، حملہن. اب حملہن ہے یا یومئذن المستقر، مستقر. اب حملہن کی نون، مستقر کی را، یہ جو ہیں مشدد ہیں. حملہن، یعنی اس کی زبر کو ہم ختم کر دیں گے، اس کی پیش کو ہم دیں گے، یعنی یومئذن المستقر، را کا مستقر ضمہ ختم کر دیں گے. اب ایک اور چیز، ایک لفظ ہے کہ اس کا جو ہے واو مفتوح ہے اور اس کا ماقابل ضمہ ہے، یعنی پیش ہے، یعنی جس طرح کے لفظ ہووا ہے، ہووا ہے، یا لفظ ہیا ہے، یعنی یا مفتوح اور ماقابل مکسور، یہ کسرہ، یا واو مفتوح ماقابل ضمہ. اگر کوئی ایسا آ گیا ہے اور اس پر وقف کرنا ہے تو ہم اس کو وقف کرتے وقت کیا پڑھیں گے؟ او ہی، یعنی ہوا کو کیا پڑھیں گے؟ او، ہیا کو ہی پڑھیں گے. اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اکثر بہتر یہ کرتے ہیں ہوا کو ہوا ہی پڑھتے ہیں، جس طرح کہ لا الہ الا ہو، الا ہوا ہے، ہوا کو ہو پڑھیں گے. اور اس طرح ایک ہے کہ عدوون ہے، عدوون نبیون، تو پھر
اس کو نبی نہیں پڑھیں گے، عدو نہیں پڑھیں گے، بلکہ عدو، یعنی واو مشدد، عدو جس کو کہا جاتا ہے دشمن، یعنی عدو نبی، عدو، عدوون، تو اس کو عدو یعنی واو مشدد ہے، یعنی عدوون ہے، تنوین ہے اور مشدد ہے، ہم اس کو تنوین تو نہیں پڑھیں گے لیکن اس کو پڑھیں گے عدو، نبی، نبیون یا نبیین، تو نبی اس کو پڑھیں گے۔ اب ایک اور وقف ہے، وقف تین نمبر، وقف نمبر 3، وہ ہے وقف ابدال۔ نمبر 3 وقف ابدال۔ ابدال ہوتا ہے بدل دینا، یعنی جس طرح کہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، صلاۃ، تو یعنی صلاۃ کی تا کو ہم کیا کریں گے؟ صلاح، یعنی ہاں میں کنورٹ کر دیں گے۔ اس طرح قرآن مجید میں کئی ایک لفظ ہیں، یعنی وقعت الواقعہ، الواقعہ، واقعہ تو ہے تو ہم اس کو الواقعہ پڑھیں گے وقف کرتے وقت۔ اور اسی طرح یعنی مؤصدۃ ہے تو مؤصدہ، دکۃ واحدہ، واحدۃ ہے تو واحدہ پڑھیں گے۔ اور پہلے عرض کیا تھا کہ وقف اسکان، اس کے بعد کوئی ایسا لفظ ہے کہ جس میں تنوین فتح ہے، تنوین فتح، تنوین فتح، یعنی جس طرح کہ اعنابا ہے، آنابن، اترابن، اطرابن، دہاقن، دہاقن، خطابن، یہ جو قرآن مجید میں من کے ساتھ، یعنی علیمن، علیمن، حکیمن، تو یہ جو تنوین والے لفظ ہیں تو ان کو ہم کیا کیسے پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے زبر اور الف کے ساتھ، یعنی اعنابن ہے تو اعنابا، اعنابا، اب تنوین ختم ہوگی، با زبر الف با، ایسے لفظوں کو۔ اور اگر ہے ہدن، لفظ ہدان ہے تو ہدان کو ہدان نہیں پڑھیں گے بلکہ ہدان، ہدا، ہدا پڑھیں گے، یعنی دال کھڑی زبر دا، ان کو ہدا پڑھیں گے۔ اور اسی طرح جو قرآن مجید میں لفظ آتے ہیں ان کو اس طرح وقف کرنا ہوگا، یعنی وقف کا طریقہ یہ وقف ابدال ہے۔ ایک وقف تبدیلی کے بغیر، قم فانذر، ایک وقف ہے جس میں تبدیلی نہیں ہے لیکن فقط اور فقط آخری حرکت کو نہیں پڑھنا، یعنی رب العالمین، یہاں پر عالمینہ کی زبر کو نہیں پڑھیں گے۔ اور اس طرح وقف اسکان ہے، یہ وقف اسکان ہوا، اور وقف ابدال ہے کہ آخر کی تا کو ہم نے ہا میں کنورٹ کر دیا۔ اب جو ہے وقف کریں حرکت کے ساتھ یہ اچھا نہیں ہے، اور واصل کریں سکون کے ساتھ یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، یہ تو ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، اب خاموش ہو جائیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے حرکت کو تو پڑھی لیکن آگے واصل نہیں کیا، آگے ملایا نہیں ہے، یعنی وقف کرنا حرکت کے ساتھ یہ اچھا نہیں ہے، اور واصل کرنا سکون کے ساتھ، وہ کس طرح ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک، اس طرح صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں آخر کی حرکت کو نہیں پڑھا جا رہا، آگے اگر ملانا ہے تو اس کو پڑھنا ہوگا، یعنی ہم نے وقف نہیں کیا تو کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی یوم الدین یہاں پر رو گیا تو آخر کی حرکت نہیں پڑھنا، لیکن اگر ان کو آپس میں ملایا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس کو حرکت کو پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید میں جہاں بھی چاہیں اگر ملانا چاہیں آگے تو اس کی حرکت کو پڑھیں گے، اگر نہیں ملانا چاہتے تو وہاں پر خاموش ہو جائیں، وقف کریں، اس کی حرکت کو نہ پڑھیں، یعنی وہ جو وقف آپ کی خدمت میں عرض کیے یا تو تبدیلی کے بغیر وقف ہے یا پھر وقف
اسکان ہے، وقف ابدال ہے. یہ تین قسم کے وقف ہیں کہ جو ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اور وقف بالحرکت نہیں کرنا چاہیے، یعنی حرکت پڑھ کر پھر خاموش ہو جائے، نہیں. اگر خاموش ہونا ہے تو پھر آخر کی حرکت نہ پڑی جائے، وہاں پر وقف کیا جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر اگر رکا ہوں تو نستعین، یہاں پر نون کے ضمہ کو نہیں پڑھا. اگر ملانا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کو آگے ہا کے ساتھ ملائیں، کیونکہ اہدنا الصراط کا حمزہ جو ہے وہ وصلی ہے حمزہ، یعنی یہ پیچھے سے ملائیں سے نستعین، یہ بطور مثال عرض کر رہے ہیں نستعینو اہدنا. تو یہ جو حمزہ ہے یہ اس وقت پڑھا جائے گا جب ہم اس کو اکیلا پڑھیں گے، یعنی یہاں پر وقف کر دیں گے اور یہاں پر پڑھیں گے تو یہاں پر اہدے کی حمزے کے الف کے نیچے زیر ہوگی، اس کو حمزہ کہا جاتا ہے. تو پھر ہم پڑھیں گے اہدنا الصراط. لیکن اگر ہم نے اس کو ملانا ہے تو یہ حمزہ جو ہے ختم ہو جائے گا، نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہ حمزہ وصل ہے، حمزہ قطع نہیں ہے، یعنی اس کلمے کا حصہ نہیں ہے. یعنی اس کلمے کو پڑھنے کی مجبوری کی وجہ سے کلام عرب میں الف اور حمزہ لگایا جاتا ہے، پھر اس کو کسرہ دیا جاتا ہے، لہذا اس کو اس طرح پڑھا جائے گا. انشاءاللہ خداوند متعال کی درگاہ میں دعا ہے کہ خدا ہمیں قرآن مجید کو بہترین پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں 2-3 آیات پڑھ دیتا ہوں سورہ قیامت کی، تو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ توجہ فرمائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، یہاں پر قیامت ہے تو ہم نے تا کو ہا میں کنورٹ کر دیا، وقف ابدال ہو گیا. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، لوامتی ہے یعنی وقف ابدال. اور اس طرح میں آگے یہ 2-3 آیات چھوڑ کر آگے پڑھتا ہوں. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، بصر ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے وقف کرتے وقت بصر. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، قمر. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، قمر ہے، ہم اس کو وقف اسکان کے طور پر قمروں کی ضمہ جو ہے پیش نہیں پڑھیں گے. اور اس طرح جو اگر مشدد ہے تو یومئذ المفر، یقول الانسان یومئذ این المفر، را مشدد. کلا لا وزر، اس میں وزرا کی زبر کو نہیں پڑھیں گے. الی ربک یومئذ المستقر. اور اس طرح آگے آیات کریمہ ہیں، انشاءاللہ آپ اس پر توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، آرام آرام سے حوصلے کے ساتھ پڑھیں گے. انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.